اب ہم غامدی صاحب کے تصور سنت کو ایک اور زاویے سے دیکھتے اور پرکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میزان کے صفحہ 14 پر 26 سنتوں کا ذکر کیا ہے، گویا کل دین 26 سنتیں ہیں، اور آگے لکھتے ہیں سنت یہی ہے، اور اس کے بارے میں یہ بالکل قطعی ہے کہ ثبوت کے اعتبار سے اس میں اور قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں۔ وہ جس طرح صحابہ کے اجماع اور قولی تواتر سے ملا ہے، یہ اسی طرح ان کے اجماع اور عملی تواتر سے ملی ہے، اور قرآن ہی کی طرح ہر دور میں مسلمانوں کے اجماع سے ثابت ہوئی ہے۔ یہاں چند باتیں واضح ہوئیں۔ نمبر 1، سنت قرآن کی طرح اجماع و تواتر سے ہمیں ملی۔ نمبر 2، قرآن کی طرح سنت کا ثبوت بھی قطعی ہے۔ نمبر 3، قرآن کی طرح سنت بھی ہر دور میں اجماع اور تواتر سے منتقل ہو کر ہم تک پہنچی ہے۔ اس کے بعد ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ دین وہ ہے جو ہمیں قرآن اور سنت سے ملا، سنتیں کیا ہیں؟ 26 ہیں، اور 26 کے بارے میں کہتے ہیں کہ سنت یہی ہے۔ لیکن آپ پر یہ بات واضح رہے کہ غامدی صاحب نے میزان کے 2008 کے ایڈیشن میں سنتوں کی تعداد 27 لکھی تھی، جبکہ میرے پاس ان کا 7واں ایڈیشن 2009 کا ہے، جس میں انہوں نے سنتوں کی تعداد 26 لکھی ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، 2019 کا مقامات کا جو ایڈیشن میرے پاس ہے، اس کے صفحہ 163 پر وہ لکھتے ہیں کہ سنن کی ایک فہرست میں نے مرتب کر دی ہے، اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے اور بیشی بھی۔ گویا 2019 تک سنت کے بارے میں جو کہ دین ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے اور بیشی بھی ہو سکتی ہے، جو فہرست میں نے مرتب کی ہے یہ کوئی حتمی اور آخری نہیں ہے۔ تو پھر دین کیا ہوا؟ دین کتنی سنتوں پر مشتمل ہے؟ یہاں بڑی ادب کے ساتھ ہم چند سوالات کرتے ہیں کہ غامدی صاحب 1500 سال گزرنے کے باوجود بھی آپ کو سنت سے ثابت ہونے والا دین حتمی طور پر متعین نہیں ہو سکا، معلوم نہیں ہو سکا، کیا وجہ ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے، جب قرآن کی طرح سنت کا ثبوت بھی قطعی ہے تو پھر سنت کی تعداد قطعی طور پر کیوں متعین نہیں؟ کبھی وہ 27 ہوتی ہے، کبھی وہ 26 ہوتی ہے، اور کبھی اس میں مزید کمی بیشی کا امکان ہوتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ سوال نمبر 3، جب سنت بھی قرآن کی طرح اجماع و تواتر سے منتقل ہو کر ہمیں ملی ہے تو پھر ان کی تعداد میں یہ کمی بیشی اور تردد و احتمال کیوں ہو رہا ہے؟ یہ احتمالات کیوں باقی ہیں؟ 5واں سوال یہ ہے کہ قرآن کی بابت کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو پھر قرآن کی طرح قطعی طور پر ثابت ہونے والی سنت کے بارے میں یہ احتمالات، یہ تردد کیوں ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات غامدی صاحب کے ذمے قرض ہیں کہ انہوں نے سنت کا مفہوم خود ساختہ متعین کیا، سنت کو 26 کی تعداد میں متعین کیا، اور سنت کے بارے میں جو معیار قائم کیا، اس کے باوجود انہیں آج تک سنت کے بارے میں تردد موجود ہے اور تردد قائم ہے۔ یہاں ایک اور بڑا اہم سوال ہے جو ہمیں ان سے کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک یہ 26 سنتیں اجماع و تواتر سے ہمیں منتقل ہوئی ہیں، لیکن وہ ان سنتوں کو سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے، بلکہ انہیں دین ابراہیمی کی روایت قرار دیتے ہیں، جب وہ ان سنتوں کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی طرف کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سنتوں کے راوی اور ناقل ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کا جو دور ہے، اس دور میں یہ سنت ہمیں کیسے ملی تھی کہ آپ نے اسے دین ابراہیمی کی طرف منسوب کیا؟ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ہم تک پہنچنے میں اجماع و تواتر شرط ہے، تو آپ نے
اسے دوسرے مرحلے میں جو دین ابراہیمی کی طرف منسوب کیا ہے تو کیسے منسوب کیا، کس بنیاد پر منسوب کیا؟ نہ تو قرآن میں اس بات کی صراحت ہے کہ یہ 26 اعمال دین ابراہیمی کی روایت ہیں، نہ احادیث شریفہ میں اس بات کی صراحت ہے کہ یہ دین ابراہیمی کی روایت ہیں، اور نہ ہی یہ اجماع و تواتر سے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے اس دور تک وہ اجماع و تواتر کہاں ہے؟ وہ کون سی دلیل ہے آپ کے پاس؟ نہ قرآن آپ کے ساتھ، نہ حدیث آپ کے ساتھ، نہ اجماع و تواتر آپ کے ساتھ۔ بھئی اجماع و تواتر تو آپ ثابت کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک، تو جب آپ نے نسبت ادھر کی دین ابراہیمی کی روایت کی طرف، تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سنتیں اجماع و تواتر سے منتقل ہوئی ہیں، اسی وجہ سے میں انہیں دین ابراہیمی کی روایت قرار دے رہا ہوں۔ وہ تو آپ نے کہیں ثابت نہیں کیا، میں نے پوری کتاب پڑھی، کہیں اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے، کوئی اتھینٹک بات نہیں ہے جس میں اس بات کی صراحت ہو کہ یہ 26 سنتیں دین ابراہیمی کی روایت ہیں، کیوں ہیں اور کیسے ہیں۔ یوں محترم سامعین، سنت کا لفظ انہوں نے استعمال کیا اور ہمیں مغالطے میں ڈالا کہ جی وہ تو سنت کو مانتے ہیں، لیکن سنت کا جو مفہوم، جو مراد انہوں نے متعین کی، وہ مراد نہ تو مراد نبوت ہے، نہ مراد احادیث ہے، اور نہ ہی مراد امت مسلمہ ہے۔ یہاں چند سوالات مزید ہمیں ان سے کرنے ہیں۔ نمبر 1، سنت اسلامی اصطلاح ہے، سنت اسلامی اصطلاح ہے جو 1400 سال سے امت اسلامیہ میں معروف و متعارف ہے۔ اس کے بالمقابل 15ویں صدی میں غامدی صاحب کا بیان کردہ یہ مفہوم خود ساختہ اور خانہ ساز ہے کہ اس سے مراد دین ابراہیمی کی روایت ہے۔ سوال نمبر 2، غامدی صاحب نے کہا کہ سنت سے ہماری مراد سے کون لوگ مراد ہیں؟ احادیث شریفہ میں تو اس کا ذکر نہیں ہے۔ امت مسلمہ کے ائمہ محدثین سے بھی یہ مفہوم منقول نہیں ہے، تو پھر ہماری مراد کے لفظ سے خود غامدی صاحب مراد ہیں۔ اب یہاں ان سے بجا طور پر یہ سوال ہے کہ ایک طرف احادیث شریفہ کا تصور سنت ہے، امت مسلمہ کے ائمہ محدثین کا تصور سنت ہے، اور ان کے مقابلے میں آپ کھڑے ہونے والے کون ہیں جو کہتے ہیں جی کہ سنت سے ہماری مراد دین ابراہیمی کی روایت ہے؟ تو آپ گویا اپنے آپ کو امت مسلمہ کے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں اور سنت کا لفظ گو کے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس سے مراد امت مسلمہ والی سنت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد آپ کی اپنے مفہوم والی سنت ہے۔ سوال نمبر 3، کیا 1400 سال میں ائمہ حدیث میں سے کسی امام و محدث نے سنت کو 26 اعمال میں محصور کیا؟ اگر نہیں اور ہرگز نہیں تو 15ویں صدی میں غامدی صاحب کو یہ اتھارٹی کس نے دی ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ سنت 26 اعمال میں منحصر ہے اور اس میں مزید کمی بیشی کا امکان باقی ہے؟ سوال نمبر 4، سنت کو دین ابراہیمی کی روایت قرار دے کر اور سنت کو 26 اعمال میں محصور کر کے غامدی صاحب نے کہا کہ سنت یہی ہے، جس سے یہ واضح مفہوم نکلتا ہے کہ نمبر 1، دین ابراہیمی کی روایت کے علاوہ کوئی چیز سنت نہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ 26 اعمال ہی سنت ہیں، یہی سنت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دین ابراہیمی کی روایت سے آنے والے یہ 26 اعمال ہی سنت ہیں اور کوئی چیز سنت نہیں۔ کیا 1400 سال میں امت مسلمہ نے یہ مفہوم مراد لیا تھا؟ سوال نمبر 5، محترم سامعین، کیا ہم یہ بات نہیں پوچھ سکتے کہ جس شخص کا اپنا چہرہ ہی سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ کون ہوتا ہے یہ کہنے والا 15ویں صدی میں کہ ہماری مراد اور فلاں چیز سنت ہے، فلاں چیز سنت نہیں ہے، اور میں نے اس کی فہرست مرتب کر دی ہے اور اس میں مزید کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ یوں محترم سامعین، شروع میں جو میں نے ایک بات آپ کے سامنے رکھی کہ غامدی صاحب اسلامی اصطلاحات کو استعمال کر کے ہمیں آپ کو یہ باور کراتے ہیں کہ میں ان چیزوں کا قائل ہوں، لیکن وہ دکھانے میں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کی مفہوم و مراد وہ نہیں ہوتی جو امت مسلمہ کی مراد ہے، ان کا اپنا مفہوم اور اپنی مراد ہوتی ہے۔ لہٰذا
اس مفہوم میں جب وہ سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ امت مسلمہ کے ترجمان نہیں ہیں، وہ کسی استشراق کے ترجمان ہو سکتے ہیں، وہ کسی الحاد کے ترجمان ہو سکتے ہیں، وہ کسی اور فکر کے ترجمان ہو سکتے ہیں، لیکن وہ امت مسلمہ والی سنت کو ہرگز نہیں مانتے اور امت مسلمہ کے تصور سنت کے پیروکار اور اس کے علمبردار ہرگز نہیں ہیں۔ یہ چند وہ اہم گزارشات تھیں جو سنت کے حوالے سے آج کے سبق میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ انشاءاللہ اس سلسلے کی مزید گزارشات اگلے سبق میں آپ کے سامنے رکھیں گے، تاکہ وہ سنت اور حدیث کے پس منظر میں چھپ کر جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ حقیقت کھل کر آپ کے سامنے واضح ہو جائے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں امت مسلمہ والے ایمان کے ساتھ وابستہ رکھے اور ایسے الہادی افکار سے ہماری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔